مجھے ان 3 ہفتوں میں ان لوگوں نے اپنے اپنے فن میں ماہر کر دیا اور ہر شخص نے امتحان لے کر مجھے بہت اچھے الفاظ میں کامیاب قرار دیا۔ ویل ڈن مائی ینگ بوائے۔ عطا اللہ نے فائل سے چہرہ اٹھا کر کہا، تم حضرت صاحب کی کامل دعا ہو۔ میں کسی حیرت کا اظہار نہیں کروں گا۔ جسے اللہ اور اللہ والے پسند کر لیں اسے عام انسانوں سے بالا تر ہی ہونا چاہیے۔ ادھر بیٹھ جاؤ۔ پتوں کے گدیلے پر میں اور بہرام شاہ جب گھٹنے موڑ کر بیٹھ چکے تو عطا اللہ خان ایک فائل لیے ہمارے سامنے آن بیٹھے۔ ابھی تم یہاں سے روانہ ہوگے اور یہ فائل تمہاری تحویل میں ہوگا۔ مجھے بہت کچھ سکھایا گیا ہے سر، میں نے فائل تھام کر کہا، لیکن ابھی تک نہیں بتایا گیا کہ مجھے کہاں اور کیا کرنا ہوگا۔ آزادی کی جنگ، عطا اللہ خان بولے، جہاد فی سبیل اللہ اور مجاہدین کی مدد کہاں اور کیسے، یہ باتیں بتانے کی نہیں ہیں، تمہیں خود فیصلے کرنے ہوں گے کہ یہی تمہاری تربیت کی روح ہے۔ رائٹ سر، میں نے جواب دیا، میں انشاءاللہ سرخروئی حاصل کروں گا۔ ایک اور بات یاد رکھنا، عطا اللہ انگلی اٹھا کر بولے، تم ایک دستاویز ہو اور یہ وادی اور یہاں کے رہنے والے اس دستاویز کے سینے کے راز ہیں۔ اس راز کی حفاظت جان سے عزیز رکھنا۔ یہ گروپ فوٹو شاید کبھی تمہارے سامنے لایا جائے گا۔ بہرام شاہ نے کیبنٹ سائز فوٹو سامنے رکھ دیا۔ یہ دائیں جانب تمہاری بہن رقیہ ہے، اس کے ساتھ لڑکا تمہارا یتیم بانجا ظفر یاب ہے۔ بزرگ جوڑا تمہارے والدین ہیں۔ تمہارے شہر اور گھر کا پتہ کارڈ کی پشت پر ہے۔ میں نے استفہامیہ انداز میں دونوں کو باری باری دیکھا، لیکن دونوں نے مجھے کچھ نہ بتایا۔ بہرام شاہ نے فوٹو واپس اپنی جیب میں ڈال دیا اور مجھے اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب ہم اعلیٰ حضرت پیر صاحب کی خدمت میں حاضری دیں گے، بہرام شاہ نے بتایا۔ جاتے وقت حجرے میں رکھی مسند خالی تھی، مگر جب عطا اللہ کے کیبن سے نکلے تو پیر صاحب حجرے کے کونے میں نیم دراز حالت میں تھے۔ ہم نے حسب دستور باری باری ان کا ہاتھ چوما اور ادب سے سامنے بیٹھ گئے۔ مجھے تمہاری اعلیٰ اور معیاری کارکردگی کی مسلسل رپورٹیں ملتی رہی ہیں۔ پیر صاحب ہولے ہولے بولنے لگے، میں خدائے بزرگ و برتر کا عاجز بندہ اس کا شکر گزار ہوں کہ میری نگاہ انتخاب غلط نہ ہوئی۔ شہباز احمد، میں گزشتہ ماہ دلی سے امرتسر تک تمہارا ہم سفر تھا، پھر میں نے اسی ویگن میں تمہارے گھر تک سفر کیا اور تمہارے والد سے ملا۔ وہ میرے کمانڈنٹ آفیسر تھے۔ میں نے مقصد بتایا اور ان سے بیٹے کی قربانی طلب کی۔ اس نیک بخت نے بس یہی جواب دیا، شہباز میرے پاس امانت ہے، اللہ جب اور جیسے چاہے مجھے واپس کرنے میں تعامل نہ ہوگا۔ عطا اللہ نے تمہیں جو فائل دیا ہے اسے روانگی سے قبل پڑھ اور اچھی طرح سمجھ لینا، اور پھر یاد رکھنا کہ تم اللہ کے راستے پر چلنے والے مسافر اور اللہ کے دین کے محافظ ہو۔ جاؤ، اللہ کی برکت اور میری دعائیں تمہارے ساتھ جائیں گی۔ یہ تعویذ گلے میں ڈالو۔ انہوں نے کالی ڈوری میں پرویا تعویذ دیا اور بہرام شاہ نے میری گردن میں پہنا دیا۔ جب ہم حجرے سے نکلے تو سورج مغربی پہاڑوں کی اوٹ میں جا چکا تھا۔ شام سے پہلے وادی میں شام کے سائے اتر آئے تھے اور زیر تربیت لوگ تھکے تھکے قدم اٹھاتے ہوئے اپنی پناہ گاہوں کی طرف جا رہے تھے۔ بھیڑ بکریوں کا ریوڑ بھی جنگل سے واپس لایا جا رہا تھا۔ روانگی کا وقت رات 10 بجے بتا کر بہرام شاہ نے مجھے فائل کے مطالعہ کا مشورہ دیا اور کہیں چلا گیا۔ وہ پہلا دن تھا کہ ہڈیاں کڑکڑانے والی محنت نہ کروائی گئی تھی۔ 1 بجے جب مجھے چھٹی ملتی تو لڑکھڑاتا ہوا بستر پر گرتا اور بے سدھ ہو جایا کرتا۔ اس رات کھانے میں تو وہی کچھ تھا مگر کام نہ تھا، اس لیے مرغن غذا نے میدے میں اترتے ہی مجھ پر خمار طاری کر دیا۔ میں حکم عدولی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ صرف 10 منٹ ریلیکس کروں گا اور پھر چراغ کی روشنی میں فائل کا مطالعہ شروع کر دوں گا، مگر نیند جو سولی پر بھی بندے کو گھیر لیتی ہے، بستر پر مجھے کیوں معاف کرتی۔ شانہ ہلایا نہیں بلکہ بہرام شاہ نے زور سے جھنجھوڑ کر جب مجھے جگایا 9:45 بجے تھے اور میں نے فائل کھولا تک نہ تھا۔ بہرام شاہ نے بھی فائل کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا، اگر کرتا تو میں معذرت پیش کر دیتا۔ پھر یہ سوچ کے مطمئن ہو گیا کہ بقول بہرام فائل اور میری منزل ایک تھی۔ فائل کو میرے ساتھ جانا تھا تو اتنی جلدی کیا تھی، کسی بھی فارغ وقت مطالعہ کیا جا سکتا تھا۔ رات خنک تھی لیکن مطلع صاف ہونے کی وجہ سے روشن تھی۔ سارا سفر ہموار سڑک پر طے ہوا تھا۔ وہی پک اپ تھی اور ڈرائیونگ سیٹ پر ماسٹر اعظم خان تھا، جس نے مختصر سی مدت میں مجھے مارشل آرٹ میں ماہر کر دیا تھا۔ مجھے نیند ستا رہی تھی اور ماسٹر باتونی نہ تھا، اس لیے سفر سوتے جاگتے خوشگوار طے ہوا تھا۔ ابھی رات کچھ باقی تھی کہ ہم سری نگر کینٹ ایریا کے نزدیک پہنچے۔ فجر کی اذان میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ ہم کچھ وقت سرائے میں قیام کریں گے، اعظم خان نے گاڑی موڑتے ہوئے جواب دیا۔ ان دنوں شہر میں رات بھر پولیس اور فوج کا گشت جاری رہتا ہے۔ بھوکے کے لیے 2 روٹیاں دنیا کی بڑی چیز ہوتی ہیں۔ میں سونا چاہتا تھا، اس لیے کوئی تبصرہ نہ کیا۔ سرائے کا وسیع و عریض احاطہ ویران تھا۔ اعظم خان نے پک اپ کا انجن بند کیا اور ہم اتر پڑے۔
اعظم خان ایک قدم آگے تھا اور میں خمار آلود ذہن میں گداز بستر کا تصور لیے اس کے پیچھے چل رہا تھا کہ اچانک وہ برق رفتاری سے مڑا اور اس کے دائیں ہاتھ کی سیدھی ضرب میرے پیٹ میں لگی۔ ضرب اچانک، غیر متوقع اور شدید تھی۔ میری سانس اوپر اور نیچے بٹ کر رہ گئی۔ میں شاید درد کی شدت سے دوہرا بھی ہوا تھا کہ دوسری چوٹ گردن پر لگی اور پھر میں تاریکی میں ڈوب گیا۔ ایک سیکنڈ کا جو ہوش تھا اس میں بس اتنا ہی سوچ سکا کہ اعظم خان نے ایسا کیوں کیا۔ باتوں کی بنبراہٹ یوں سنائی دی جیسے خواب میں شہر کا شور سنائی دے رہا ہو۔ آرمی آفیسر ہے جناب، کراری آواز سنائی دی۔ جی ہاں جناب، میں نماز کے لیے پانی لینے ادھر آیا تھا۔ میں نے محسوس کیا جیسے میرے تن پر کوئی کپڑا نہ ہو، کیونکہ خنک ہوا پورے بدن میں سرسراتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں بیدار ہو گیا تھا اور ذہن بھی پوری طرح فعال تھا۔ تیزی سے سوچنا تھا کہ جو ہوا وہ تو ہو گیا، اور جو ہونے جا رہا تھا وہ کیسا ہوتا اور کیسا نہ ہونا چاہیے تھا، یہ فیصلہ مجھے کرنا تھا۔ ایک بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اعظم خان نے از خود کوئی کارروائی نہ کی تھی۔ اسے اوپر سے ایسی کارروائی کرنے کا حکم ملا تھا اور اوپر والے بلا جواز حکم نہیں دے سکتے۔ کوئی نہ کوئی مقصد اور مصلحت پنہاں تھی، لیکن میرے پاس تجزیہ کرنے کے لیے وقت نہ تھا۔ مجھے وقت چاہیے تھا اور وقت بے ہوش رہ کر ہی مل سکتا تھا، لہٰذا میں نے بے ہوش رہنے کا ہی فیصلہ کر لیا۔ پھر آدھا گھنٹہ میرے ارد گرد جو پرشور ہنگامہ برپا رہا تھا، میں سماتی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پہلے مجھ پر چادر ڈالی گئی، چند ہاتھوں نے سنبھال کر مجھے بان کی کھردری چارپائی پر رکھ دیا۔ جب فوجی بوٹوں کی دمک اور بار بار ایڑیاں بجنے لگی تو میں نے جان لیا کہ فوجی جوان اور افسران آئے ہیں۔ کسی نے چہرے سے چادر ہٹائی اور بولا، ان کو اٹھا کر ایمبولینس میں رکھو۔ آرڈر ملتے ہی مجھے ایمبولینس کی گداز سیٹ پر رکھ دیا گیا۔ 5-7 منٹ بعد پھر اٹھایا گیا اور بیڈ پر منتقل کر دیا گیا۔ جب قدموں کی چاپ دور چلی گئی تو میں نے ایک آنکھ کی جھری سے دیکھا، چھوٹا سا کمرہ تھا، سائڈ ٹیبل پر پھولوں کا گلدستہ رکھا ہوا تھا، ساتھ ہی سرخ ٹیلی فون رکھا ہوا تھا۔ مان دروازہ کھلا اور میں نے نرس کا چہرہ ہی دیکھا تھا، اس کے ہمراہ ڈاکٹر بھی تھا۔ وزنی چاپ سے میں نے اندازہ لگایا جو درست تھا وہ ڈاکٹر ہی تھا۔ نہیں صاحب، خطرے کی کوئی بات نہیں ہے اور نہ ہی ایکس رے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے میرا تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد کسی سے کہا، معمولی چوٹیں ہیں، جیسے عموماً تشدد کے باعث آتی ہیں، تشدد ہوتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے سر، دوسری آواز سنائی دی۔ میں کرنل صاحب کو اوکے کی رپورٹ دے دوں گا۔ وہ شخص سلیوٹ مار کر چلا گیا تو مجھے میل نرس نے لباس پہنایا اور مرہم پٹی کی جانے لگی۔ تب اکرا کر میں نے ہوش میں آنے کی اداکاری شروع کر دی۔ سر، یہ شاید ہوش میں آ رہے ہیں، میل نرس نے ڈاکٹر کو بتایا۔ آنکھیں کھولیے کیپٹن، نرم اور مہربان لہجے میں کہا گیا۔ پھر نرم و گداز لمس میں نے پیشانی پر محسوس کیا اور آنکھیں تھر تھرا کر کھول دی۔ آپ بالکل ٹھیک ہیں کیپٹن، بوڑھے میجر ڈاکٹر نے مسکرا کر بتایا۔ میں کہاں ہوں؟ میں نے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا۔ ملٹری ہاسپٹل میں، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ اپنوں کے درمیان اب آپ زیادہ نہ بولیں۔ جب مجھے زیادہ بولنے کی اجازت دی گئی، اس وقت اسپتال کا چھوٹا کمرہ ہائی آفیشلز سے بھرا ہوا تھا۔ ان میں ملٹری پولیس اور کچھ سادہ لباس میں ملبوس تھے۔ دائرے میں 6 کرسیاں بچھائی گئی تھیں، ان میں سرخ پٹی والے 2 آفیسرز تھے، ایک کرنل اور دوسرا ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس، باقی چھوٹے عہدیدار تھے۔ کیپٹن وریام سعید، کرنل نے نپے تلے الفاظ میں گفتگو کی ابتدا کرتے ہوئے کہا، ہم سب آپ کو نئی زندگی کی مبارکباد دینے آئے ہیں۔ آپ کو فی الحال مکمل سکون کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے بھی ہمیں ڈسٹرب نہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ میں نہیں جانتا میں کون ہوں اور یہاں کیوں ہوں۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا کہ مجھے فی الحال خود کو حواس باختہ ظاہر کرنا چاہیے۔ یادداشت کھو جانے کا ڈرامہ بہت آسانیاں فراہم کرتا ہے، کئی بار فلموں اور ڈراموں میں دیکھ چکا تھا۔ آپ کیپٹن وریام سعید ہیں؟ ایک میجر نے آئیڈینٹی کارڈ میرے سامنے لہرایا۔ سوری آفیسر، میں نے گہری سانس لے کر سر کو نفی میں سر ہلایا۔ میں کچھ نہیں جانتا۔ آپ کو کہاں رکھا گیا تھا کیپٹن؟ سادہ لباس والے نے جھک کر کہا۔ وہ کون لوگ تھے؟ میں نے خالی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا اور پھر آنکھیں موند لی۔ آپ میرے کینٹ میں تھے۔ وہی آواز سنائی دی۔ آپ کو بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر کو رپورٹ کرنے کے آرڈرز ملے تھے۔ میں آنکھیں کھول کر میں نے کرنل کی جانب رحم طلب نگاہوں سے دیکھا۔ آفیسر، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں پھوڑے کی طرح دکھ رہا ہوں اور بے حد تھکا ہوا ہوں۔ مجھے سکون چاہیے۔ ویل کیپٹن، ڈاکٹرز آپ کو درد سے نجات دلا دیں گے۔ کرنل اٹھتے ہوئے بولا، ہم صرف اپنے جذبات پہنچانے آئے تھے۔ ہاں، جب آپ کو کچھ یاد آئے تو اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو سر۔ میں نے ممنونیت سے اس کی جانب دیکھا اور وہ لوگ مجھے گورتے ہوئے کمرے سے رخصت ہو گئے۔ اب میرے لیے پلان کوئی معمہ نہ رہا تھا۔ میں اندازہ لگا سکتا تھا کہ پیر کرم علی شاہ نے جب دوران سفر مجھے دیکھا ہوگا تو ان کے زرخیز ذہن نے منصوبہ بنایا ہوگا۔ میری شکل کسی کیپٹن وریام سعید سے ملتی تھی، چونکہ میں نے کبھی وریام سعید کو نہیں دیکھا، اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ مجھ میں اور اس میں مواصلت کتنی تھی۔ لیکن عطا اللہ شاہ خان اور پیر صاحب جیسے تجربہ کار لوگوں نے
کسی یقین پر ہی اتنے بڑے پلان کی عمارت اٹھائی ہوگی۔ پھر آرمی، پولیس اور خفیہ اداروں کے بڑوں نے بھی مجھے وریام سعیدی تسلیم کر لیا تھا۔ ایک بات جو میری سمجھ کے خانے میں فٹ نہیں بیٹھی تھی کہ بلی کی طرح سارے دو سکھلا کر آخر مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی گئی کہ مجھے کسی کیپٹن وریام کا کردار ادا کرنا ہے۔ شاید فائل میں کوئی ایسی بات ہوتی جسے وہ لوگ بتانا چاہتے تھے، لیکن میری بے پرواہی تھی کہ میں نے فائل کا مطالعہ ہی نہ کیا تھا، لہٰذا میں نے ان لوگوں کو اپنی عدالت میں بری کر دیا تھا۔ اب مجھے وقت اور حالات کے مطابق خود ہی فیصلے کرنے اور پلان کو عملی جامہ پہنانا تھا۔ سسٹر، میں نے نرس کو پکارا تو وہ چارٹ میرے سرہانے آویزاں کرتے کرتے مجھ پر جھکائی تھی۔ آج کون سی تاریخ ہے؟ 3 جون سر۔ نرس نے کیلنڈر کی طرف اشارہ کیا اور میں سیٹی بجا کر خاموش ہو گیا تو نرس گھوم کر میرے سامنے سٹول پر بیٹھ گئی۔ آج کا اخبار مل سکتا ہے؟ انگلش، اردو سر، جو بھی بآسانی مل جائے، میں نے مسکرا کر کہا تو اس نے ریسیور اٹھا کر کوئی نمبر ڈائل کیا۔ ڈیوٹی روم۔ او سر، آپ؟ میں عطیہ ہوں سر، آفیسرز وارڈ روم نمبر 9، پیشنٹ کے لیے اخبار چاہیے سر۔ تھینک یو سسٹر عطیہ، میں نے آنکھوں کی لو بڑھاتے ہوئے کہا۔ آپ کو شاید کچھ زیادہ پریشان کر رہا ہوں؟ او نو سر، وہ بجھ سی گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں کیپٹن، آپ کئی حوالوں سے میرے لیے محترم و عزیز ہیں۔ میں شاید اپنا ماضی گم کر بیٹھا ہوں سسٹر، چوٹ کی وجہ سے سر۔ وہ مجھے تسلی دینے لگی۔ بالکل عارضی ہے، کل جب پوری نیند لے کر بیدار ہوں گے تو بالکل نارمل ہوں گے۔ اگر نارمل نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ کیا مجھے اسپتال سے فارغ کر دیا جائے گا؟ نو نیور سر، عطیہ نے تڑپ کر جواب دیا۔ ٹریٹمنٹ کریں گے، ہمارے پاس ایسے ڈاکٹر ہیں جو آپ کے ساتھ ساتھ ماضی میں جائیں گے اور آپ کا ماضی تلاش کر لیں گے۔ ایک میل نرس آیا اور انڈیا ٹائمز دے کر خاموشی سے واپس چلا گیا۔ میں نے سرخیوں پر سرسری نگاہ ڈالی اور اداریہ کا صفحہ کھول دیا۔ اخبار نے حکومت ہند کو سلگتی آگ کا بروقت تدارک کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے لکھا تھا کہ حکومت اور پالیسی ساز اداروں کو یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ نہ تو کسی غیر مطمئن طبقے کو اور نہ ہی اقوام عالم کو کاغذی پالیسیوں اور اخباری بیانوں سے مطمئن کیا جا سکتا ہے۔ حکومت کو دنیا کے تیزی سے بدلتے حالات کا سنجیدگی سے اثر نو جائزہ لینا چاہیے۔ آزادی کی لہر جب سوویت یونین جیسی مضبوط اور نظریاتی حکومت کو ہلا کر رکھ سکتی ہے تو حکومت ہند کے ایوانوں میں بھی دراڑیں ڈال سکتی ہے۔ اس لہر کو اگر روکنا ہے تو غیر مطمئن طبقے کو عملی طور پر مطمئن کر لینا چاہیے۔ صرف اٹوٹ انک کی رٹ زیادہ دیر طوفان کا راستہ نہ روک سکے گی۔ ایک خبر میں بتایا گیا تھا کہ حکومت ہند نے پاکستان پر الزام لگایا ہے کہ وہ آزادی کی عملی حمایت کر کے ایک طرف شملہ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو دوسری طرف بھارت کے داخلی معاملات میں دخل دے رہا ہے۔ دوسری خبر یہ تھی کہ سیکیورٹی فورس ایک شرپسند کے تعاقب میں مسجد میں اس وقت داخل ہو گئی جب مغرب کی نماز ادا کی جا رہی تھی۔ وادی کی ممتاز علماء نے حکومت جموں کشمیر اور بھارت سرکار سے پرزور احتجاج کیا ہے۔ 5ویں صفحے پر ایک تجزیہ نگار پریتم سنگھ چوپڑا نے اپنے مضمون میں عنوان لگایا تھا، آزادی کی دوسری لہر۔ مضمون نگار نے تاریخ اور ماضی کے واقعات کی روشنی میں لکھا تھا، یہ سن 89 ہے اور آج سے کئی برس قبل 1953 میں بھی آزادی کی ایک ایسی ہی لہر اٹھی تھی جس نے آن جہانی پنڈت نہرو کے دستے راست اور دوست شیخ عبداللہ کے ذہن کی چولیں ہلا کر رکھ دی تھی۔ شیخ صاحب تب دوستی، مروت اور ذاتی مفادات کو بھول کر عوام کی زبان بولنے لگے تھے جس سے بھارتی نیتا بری طرح چونکے تھے۔ شیخ عبداللہ نے بالکل غیر متوقع طور پر بیانات دینے شروع کر دیے تھے کہ مسئلہ کشمیر کو پاکستان، بھارت اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل کیا جائے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کشمیری لیڈر نے پاکستان کا حق اور وجود تسلیم کیا تھا۔ ان کے مطالبے سے خود مختار کشمیر کی بو پوری دنیا میں محسوس کی جانے لگی۔ شیخ صاحب نے واضح الفاظ میں پاکستان کو ایک فریق قرار دیا تھا، بلکہ اس مقصد کے لیے انہوں نے باقاعدہ مہم بھی شروع کر دی تھی۔ اس غیر متوقع کروٹ نے پنڈت نہرو کو سخت مضطرب اور ہراساں کر دیا تھا۔ پنڈت نہرو نے اپنے دوست شیخ عبداللہ کو کئی خطوط لکھے مگر شیخ صاحب نے کسی خط کا جواب نہ دیا۔ تب عید کے موقع پر پنڈت نہرو نے مولانا عبدالکلام آزاد کی اس امید پر سری نگر بھیجا کہ شاید مولانا اپنے ہم مذہب کشمیری لیڈر کو معقول طرز عمل اختیار کرنے پر آمادہ کر دیں، لیکن سری نگر کے وسیع گراؤنڈ میں مسلمانوں سے جب شیخ عبداللہ نے خطاب کیا تو وہ بھارت اور بھارتی پالیسیوں کے خلاف کھل کر بولے۔ مولانا نے واپس آ کر پنڈت نہرو کو رپورٹ دی کہ شیخ عبداللہ خود مختاری اور مکمل آزادی کے سوا کسی معاہدے پر راضی ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ تب پنڈت جی نے ڈی پی دہر کے پاس کابینہ کے رکن رفیع الدین کدوائی کو بھیجا۔ کدوائی سے دہر نے کہا، کشمیر ایک سرحدی ریاست ہے، اس کو کسی جذباتی شخص کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔
اب وقت آ گیا ہے، پنڈت جی کو دوست یا کشمیر ایک کو چھوڑنا ہوگا۔ کدوائی چونکہ مسلمان تھا اس لیے اسے الزام تھا کہ وہ شیخ صاحب کو دام میں لے آئے گا، مگر شیخ صاحب نے اس کا دام اٹھا کر اسی پر پھینک دیا تھا اور کہا تھا تم نے جو ذمہ داری قبول کی ہے اس کا نہ صرف تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ مسلمانوں میں تمہارا نام نفرت کی علامت بن جائے گا۔ اس جواب کے باوجود کدوائی ملاقات پر اصرار کرتے رہے تھے، مگر شیخ عبداللہ نے دو ٹوک الفاظ میں ملاقات سے انکار کر دیا تھا۔ اسی اثناء میں دہر کا خط کدوائی کو ملا جس میں ڈی پی دہر نے لکھا تھا کشمیر کے حالات دن بدن خطرناک ہوتے جا رہے ہیں، اگر شیخ عبداللہ کے قدم نہ روکے گئے تو ایک طوفان کشمیر کو ہمیشہ کے لیے ہماری دسترس سے دور کر دے گا۔ جب حالات کی بگڑتی صورت نے پنڈت نہرو کو پریشان کر دیا تو انہوں نے جنرل بی ایم کھرل کو غیر رسمی دورے پر کشمیر بھیجا۔ جنرل کھرل کو بھی جب شیخ صاحب نے کھرا جواب دیا تو جنرل صاحب ان کے مخالف دڑے سے ملے۔ پوری رات پوراج کرن سنگھ بخشی، غلام محمد ڈی پی دہر اور کھرل سر جوڑ کر اس مسئلے کا حل تلاش کرتے رہے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ جنرل فوراً دلی جا کر وزیر اعظم کو رپورٹ دیں اور سفارش کریں کہ شیخ عبداللہ کو باغی قرار دے کر گرفتار کر لیا جائے، مگر جنرل کی رپورٹ پڑھ کر منجے ہوئے سیاستدان نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں شیخ عبداللہ کو گرفتار اور معزول کرنے کے حق میں نہیں ہوں، میں اقوام عالم کو اس کارروائی کا کیا جواز دوں گا۔ نہرو گرفتاری کے خلاف تھے اور شیخ عبداللہ کے سیاسی حریف بخشی غلام محمد پوراج اور ڈی پی دہر شیخ عبداللہ کی آزادی کو قومی مفاد کے منافی خیال کرتے تھے۔ اس طرح ایک رات غالباً 8 اگست کو وزیر اعظم انڈیا کو بتائے بغیر کرن سنگھ کے حکم پر شیخ عبداللہ کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور ان کی جگہ بخشی غلام محمد کو کشمیر کا نیا وزیر اعظم بنا دیا گیا تھا۔ مضمون نگار نے آگے چل کر لکھا تھا کہ آج بھی پھر بھارت سرکار اور کشمیر کی انتظامیہ کو اسی صورتحال کا سامنا ہے، بلکہ یہ دوسری لہر پہلی لہر سے کہیں زیادہ بلند اور تند ہے۔ اس وقت صرف ایک مسلمان لیڈر نے بھارت سرکار سے نجات حاصل کرنے اور آزادی کا حق طلب کیا تھا، جبکہ اس بار کوئی لیڈر جذباتی نعرے بلند نہیں کر رہا بلکہ عوام بکھرے ہوئے طوفان کی طرح اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں اور آزادی کے سوا کوئی مراد نہیں چاہتے۔ لیڈرز کی سوچیں، مطالبے اور بیانات وقت کی ہواؤں کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، مگر جو تحریک عوام کے اندر سے اٹھتی ہے اسے کوئی قوت اور لالچ ختم نہیں کر سکتا۔ لہٰذا بھارت سرکار کو سابقہ غلطیوں کا اعادہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ماضی سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور کوئی آبرو مندانہ اور امن کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور اس راستے کے ابھی دروازے کھلے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ طوفان سارے راستے مسدود کر ڈالے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی نے دخل اندازی کر دی تھی۔ میں نے اخبار سائیڈ میں رکھا اور ریسیور اٹھا لیا کیونکہ نرس مجھے مطالعے میں مصروف پا کر چپکے سے نکل گئی تھی۔ ہیلو، میں نحیف اور محتاط آواز میں بولا۔ کون؟ میں ڈیوٹی روم سے بول رہا ہوں سر۔ مردانہ آواز ابری۔ کرنل آفندی صاحب آپ کی خیریت معلوم کرنا چاہتے ہیں، کیا ان سے میں ڈائریکٹ بات کر سکتا ہوں؟ سوری سر، جواب دیا گیا، آپ کا پیغام پہنچا دیا جائے گا۔ میں ٹھیک ہوں کہہ کر میں نے ریسیور رکھ دیا۔ اسی وقت عطیہ ٹرے میں ابلا ہوا انڈا اور کریم کافی لے آئی۔ آپ بیٹھ سکیں گے نا سر؟ اس نے ٹرے رکھ کر پوچھا۔ کوشش کرتا ہوں۔ میں نے کوہنیوں پر بوجھ ڈالا تو بے ساختہ ہائی نکل گئی۔ ظالم نے پیٹ کا سارا نظام درہم بھرم کر دیا تھا۔ تھینک یو سسٹر، بس درد کی لہر ختم ہو چکی ہے۔ مجھے وہاں بہرام شاہ اور جان لیوا مشقت نے خوش خوراک بنا دیا تھا، جبکہ عطیہ صرف ایک انڈا لائی تھی۔ گو مکوی انجیکشن اور ادویات نے مجھے خاصا سہارا دیا تھا، مگر دل تو روز پرانے ادھیڑنے کو چاہتا تھا، مگر میں ہسپتال والوں کے نزدیک ٹوٹا پھوٹا انسان تھا جسے نرم غذا ہی دی جا سکتی تھی۔ انڈا نگل کر کافی کا گھونٹ لیا۔ عطیہ بڑی ہمدردانہ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں آپ کا آئی کارڈ دیکھ چکی ہوں سر، اس نے انڈے کا چھلکا اٹھاتے ہوئے کہا۔ آپ کلین شیو تھے، اگر پسند فرمائیں تو سیفٹی ریزر کا انتظام ہو سکتا ہے۔ میں نے چہرے پر اگے ہوئے بے ترتیب بالوں کے جنگل پر ہاتھ پھیرا اور سوچنے لگا، وہاں مجھے بطور خاص شیو نہ بنانے کی ہدایت دی گئی تھی، شاید اس لیے کہ کیپٹن وریام سعید اور میرے چہرے میں انہیں 19-20 کا جو فرق ہوگا اسے بال چھپائے ہوئے ہوں۔ نو تھینکس، میں نے مگ دونوں ہاتھوں میں لے کر کہا۔ داڑھی کا شوق تھا، اب یہ شوق پورا کروں گا، اس کے لیے آپ کو پرمیشن لینا ہوگی، عطیہ نے کہا، اور مجھے شک ہے ہندو ذہن اجازت نہیں دے گا، بالخصوص ان دنوں یہ لوگ اسلامی سوچ سے بہت خوف زدہ ہیں۔